السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك۔ ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں۔ انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات محترم، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں آخری نبی اور آخری شریعت دے کر مبعوث کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والی تعلیمات آپ کی حیات طیبہ سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے ان سب کی رہنمائی کا ذریعہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں جن باتوں کی تعلیم دیتے رہے، لوگوں کی جو تربیت کرتے رہے، ان میں سے ایک خاص حصہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان رسالت سے اس کا اظہار فرمایا، انا بعثت لمکارم الاخلاق، مجھے اخلاقیات کی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے، یا یوں سمجھ لیں لوگوں کو پوری طرح اخلاقیات کا سبق سکھانے کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اگر جائزہ لیا جائے، قرآن کریم کا، احادیث مبارکہ کا اور مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ہمارے دین میں انسان کے اخلاق پہ بہت زیادہ توجہ، بہت زیادہ زور اور بہت زیادہ اہمیت دی گئی، یہاں تک کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت میں انسانوں کے جانے کی سب سے بڑی وجہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث اور معروف حدیث کہ جن باتوں پر لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے وہ دو باتیں ہوں گی، ایک اللہ کا تقوی ہوگا اور دوسرا لوگوں کا اخلاق ہوگا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے، اعمال کا وزن کیا جائے گا، ہر نیکی اس کا وزن ہوگا، ہر نیکی اس کا وزن کیا جائے گا۔ ہم ساری جانتے اس حوالے سے اعمال ان کا وزن ہوگا
اور ان کے وزن کی بنیاد پہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے وزنی نیکی لوگوں کے اعمال میں نکلے گی وہ حسن خلق نکلے گا، لوگوں کا اچھا، اس کا سب سے زیادہ وزن۔ ہم نے موازنہ نہیں کرنا کہ کون کون سا عمل پیچھے جاتا جا رہا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے وزنی قرار دے دیا تو بس بات یہیں پہ مکمل ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن بندہ جو مستقل روزے کی حالت میں رہنے والا اور راتوں کو جاگ کر قیام کرنے والا، وہ اپنی ان نیکیوں کی بنیاد پہ جس درجہ پہ پہنچتا ہے، ایک دوسرا مومن جو رات کو اس کو بیچارے کو اٹھ کے عبادت کرنے کی توفیق نہیں ملتی، اس بیچارے کو روزہ رکھنے کی ہمت طاقت، یعنی نفلی روزوں کی یہ بات ہو رہی ہے، نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ روزہ دار اور وہ قیام کرنے والے بندے سے زیادہ فضیلت لے جاتا ہے، صرف اپنے اخلاق کی بنا۔ اتنی اہمیت۔ میرا اصل موضوع آج کا یہ نہیں ہے، اخلاقیات کے حوالے سے ہم اکثر گفتگو کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ آج موضوع یہ ہے اخلاق نہ ہو تو کیا ہوتا ہے۔ جو بندہ بدخلق ہو، برے اخلاق کا حامل ہو، برے عادات کا، برے اطوار کا جو حامل ہو، قرآن کریم میں حدیث مبارکہ میں اس کے حوالے سے کیا بیان کیا گیا؟ آج یہ بات اصل میں ہمارا موضوع ہے۔ اس سوچ اور فکر کے ساتھ انشاءاللہ بات کو سننا، جو بات قرآن اور حدیث میں ملے گی، درست ملے گی، صحیح ملے گی، ہم انشاءاللہ اس پہ بھرپور عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ حضرات محترم، میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے، 159 نمبر آیت مبارکہ۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ بڑا ہی توجہ طلب یہ جملہ ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ہم جانتے ہیں اس کائنات میں انسانوں میں سب سے اعلیٰ اخلاق کا حامل کون ہے؟ بولیں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جیسا اخلاق نہ آپ سے پہلے کوئی پیش کر سکا، نہ آپ کی زندگی میں کوئی پیش کر سکا، اور نہ قیامت تک کوئی پیش کر سکتا ہے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس کے متعلق بنانے والے رب نے یہ بات کہہ دیو، ہم نے آپ کو بہترین اور عظیم تر اخلاق پہ پیدا کیا۔ ان سے زیادہ عظمت کا مالک اور اچھے اخلاق کا حامل کوئی ہو سکتا نہیں، سب سے اعلیٰ اخلاق کے مالک۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے در حقیقت پیغام ہمیں تھا، سمجھانا مقصود رہتی دنیا تک یہ قرآن ہے تو بتلانا مقصود تو ہمیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو اپنے ارد گرد جو جانے ساروں کا مجموعہ نظر آتا ہے، صحابہ کی تعداد نظر آتی ہے، واضح سادہ سا اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ یہ وہ افراد جو آپ کے ارد گرد موجود ہیں، جو آپ کے پسینے کو شیشیوں میں بھر کے خوشبو کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، جو آپ کے وضو کے قطرات کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، پکڑ کے اپنے چہروں پہ اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ کو علم ہے یہ جو سارے ارد گرد آپ کو افراد نظر آ رہے ہیں، یہ اس رحمت کی وجہ سے جو اللہ نے آپ کے دل میں ڈال دی ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ کے دل میں جو اللہ نے رحمت اور نرمی رکھی ہے نا، یہ سارا اس کا کون کہہ رہا ہے؟ بولیں اللہ کی بات میں کوئی شک ہو سکتا؟ اب لاکھ آپ اختلاف کر لیں، کوئی اس کے اوپر کوئی فتویٰ لگا دے کہ نہیں شاید کو گستاخی، میں کیا کہوں، رب کا قرآن کا، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کے دل میں جو رحمت ڈال دی ہے، نرمی ڈال دی ہے، یہ اس کا اثر۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امام الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم دل ہیں،
اللہ نے آپ کو اعلیٰ ترین اخلاق کا حامل بنا کے بھیجا. اگر ایسا نہ ہوتا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ میں سختی ہوتی، اگر آپ میں درشتگی ہوتی، اگر آپ سخت دل ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ ارد گرد مجموعہ نظر آ رہا ہے، یہ سارے کے سارے بھاگ نکلتے. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، اگر آپ میں بھی سختی آ جاتی، اگر آپ بھی سخت دل بن جاتے تو ارد گرد سارے لوگ آپ سے بات. سمجھنے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ اگر اللہ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات کہی ہے، تو میں اور آپ اگر سخت لہجوں والے، سخت جملوں والے، سخت الفاظ والے بن جائیں تو لوگ ہمارے گرد رہ سکیں گے؟ اللہ کی قسم نہیں. اگر اللہ نے اپنے پیغمبر کے حوالے سے یہ کہہ دیا نا کہ لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے، تو میں اور آپ، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے. ہمارا کیا مقام اور ہمارا کیا درجہ ان کی ذات کے ساتھ، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ اگر ان کو تو میں اور آپ اگر سخت دل، سخت لہجے اور سخت اللہ کی قسم، لوگ اپنے ہوں یا بیگانے وہ بھاگ جائیں گے، وہ قریب نہیں رہیں گے، وہ دور ہٹ جائیں گے. یہ خطاب ہے کہ پہلی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں برے اخلاق کی برائی بیان کی. اخلاق برا ہوگا، اپنے بیگانے آپ سے دور ہو جائیں گے، لوگ جان چھوڑ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بدترین آدمی وہ ہے، برا ترین آدمی لوگوں میں وہ ہے، لوگ جس سے چھپتے پھرتے ہیں، بچتے پھرتے ہیں، اور وہ سامنے آ جائے تو اس کی عزت، اس کے سامنے چپ رہنا، خاموش رہنا، بات سن کے اگنور کر دینا، اس ڈر سے کرتے ہیں کہ یار اس کے منہ متھے لگیں گے تو یہ بے عزتی کرے گا. لوگ اس کے ساتھ بات ہی نہیں کرتے. یہ ٹاکرا ہو جائے تو لوگ چہرہ جھکا لیتے ہیں، زبان خاموش کر لیتے ہیں. یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری عزت ہو رہی ہے. اللہ کی قسم نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عزت دار نہیں، یہ دنیا کا بدترین انسان ہے کہ جس کی زبان سے لوگ پریشان ہو کے بھاگتے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں، یہ کوئی انسانیت نہیں. انسان اتنی بد زبانی کرے، اتنے برے اخلاق کا حامل ہو کہ اپنے بیگانے اسے جان چھڑاتے ہیں. قرآن کریم سورہ حجرات 26واں پارہ، اللہ نے وہاں پہ برے اخلاق ان کے حوالے سے کچھ بیان فرمایا. ایک دو آیات اور تھی، وہ بھی سن لیں. قرآن کریم میں وَلَا تُطِيعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لا تطیع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد آثم عتل بعد ذلک زنیم ان کان ذا مال و بنین. وہ بندہ جو بات بے بات جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور در حقیقت ہے نچلے درجے، قرآن کے الفاظ ہیں، ہے نچلے درجے کا آدمی. در حقیقت اس کا معیار کچھ نہیں، اس کا کردار کچھ نہیں. اپنی بات کو منوانے کے لیے اس کو بار بار قسمیں اٹھانی پڑتی ہیں، یقین دلوانے کے لیے، لیکن اندر کھاتا کچھ بھی نہیں. ہماز مشاء بنمیم، آپ جب اس کو دیکھیں گے لوگوں پہ تنقید کرتا ہوا، جب بات کرے گا، کسی کی بات ہوگی، لوگ تعریف کرنے گا، کہے گا چھوڑ دو جی چھوڑ دو، تو انہوں کی پتا، شکر کرو تھوڑے سامنے پردہ پہ، میرے کو پوچھو وہ کی چیز ہے، وہ چھوڑ دو، رہن دو نہ ہی نہ لوگو، بس خاموشی چنگی جے ہو. یہ کون سی خاموشی ہے؟ یہ خاموشی کا کون؟ سارا کچھ کر آ کے، سارا کچھ بیان کر کے اگلے کی ساری عزت کا بیڑا کر کے بعد میں کہتا ہوں چپ بھی پلی جے. یہ کون سی چپ ہے اور یہ کون سا چپ کا انداز ہے؟ نہیں. ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم. اللہ کہتے ہیں جب دیکھیں گے آپ اس کو طعنے کرتے ہیں، بدگوئی کرتا ہوا پائیں. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اللہ کی طرف سے ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو جب بیٹھے جہاں بیٹھے لوگوں کی برائیاں ہی بیان کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے ہیں بھی اس میں یہ برائی، اس کی بات سنی، اس کا پتہ، اور جی چھڑ دو جی، دنیا عجیب رنگ دی، حالات عجیب. اپنی ذات میں دیکھتے ہی کوئی نہیں، اپنے کردار کو دیکھتے. اللہ کی قسم دین میں یہ باتیں بڑی ناپسند، بڑی بری سمجھی گئی. آپ ٹھیک ہے کردار ہے. میرے ایک استاد مولانا عبد المالک صاحب بنڈر صاحب، وہ گجرانوالہ میں موجود ہیں ماشاءاللہ، جامعہ محمدیہ میں پہلے پڑھا تھا، مکرم مسجد میں شیخ الحدیث.
میں اپنی آنکھوں دیکھا یہ واقعہ ہے، ایک بندہ آیا، اس نے آ کے ان کے سامنے نماز کی شکایت، میں نے شاید آپ کو پہلے یہ بات سنائی، بندے نے آ کے نا کسی کی نماز کی شکایت کی کہ حضرت صاحب وہ دیکھا آپ نے، وہ فجر میں آتا نہیں ہے اور باقی نمازوں میں آتا ہے تو شور مچانا شروع کر دے۔ محترم نے نا فوراً کہنے لگے چپ 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 چپ، کہنے لگے کیوں بیان کر رہے ہو میرے سامنے؟ نہیں جی میں ویسے ہی ایک بات کر رہا ہوں۔ کہنے لگے نہیں ویسے ہی کو بات کا مقصد ہے۔ سمجھ گیا کہ وہ حضرت صاحب روک ٹوک رہے، تو فوراً کہنے لگا نہیں 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 میں تو اس کی اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں۔ کہنے لگے برائی کس میں ہے؟ سمجھیے گا بات، برائی کس میں ہے؟ اس بندے میں، تو جا کے اس سے بیان کرو، میرے سامنے کیوں بیان کر رہے ہو؟ کوئی مقصد ہے مجھ سے بات کرنے کا؟ میرے ساتھ گفتگو کر کے کوئی اس کی اصلاح وہاں بیٹھے ہو رہی؟ اصل طریقہ تو یہ ہے، اگر تمہیں اصلاح کا اتنا ہی شوق ہے تو جا کے اس کے منہ پہ کہو، اس کے سامنے بات کرو، ہو سکتا ہے اللہ اس کی واقعی اصلاح کر دے، اللہ اس کو ہدایت۔ اس کی پیٹھ پیچھے تم اس کی برائیاں بیان کرو اور بہانہ یہ بنا رہے ہو ہم تو اصلاح کے لیے گفتگو، نہیں نہیں نہیں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اللہ نے جہنم میں ایک وادی رکھی ہے جس کا نام ہے ویل، ایسے لوگوں کے لیے اس وادی کا اہتمام کیا گیا اللہ کی طرف سے، اس وادی میں ان کو سزا دی جائے گی، جو جہاں بیٹھتے ہیں لوگوں کی برائی بیان کرنا شروع، جہاں بیٹھتے ہیں لوگوں میں عیب نکالنا شروع کر، جہاں بیٹھتے ہیں لعن طعن شروع کر دیتے۔ یہ اسلام نہیں، یہ اسلام کا کردار نہیں، یہ اسلامی رویہ نہیں۔ مومن بہترین اخلاق کا حامل، مومن کی تو ذات ہی، اللہ اکبر۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اچھی بات زبان سے نکلتی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جس کا اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان ہے اسے چاہیے زبان سے اچھی بات نکلتی ہے نکال لے، فلیقل خیرا او لیصمت۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ میرے پاس اچھی باتیں ختم ہو گئی ہیں تو چپ ہو جائے، خاموش، من سمت نجا، جو چپ ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، جو اپنی زبان پہ کنٹرول کر جائے گا، قابو پا۔ سمجھ میں آ رہا ہے میری گفتگو خراب ہوتی جا رہی ہے، بات سے بات نکل رہی ہے اور بات بگڑ رہی ہے، تباہی پھیر رہی ہے، پہلے کچھ بھی نہیں پڑ رہا سوائے گناہوں کے سوائے برا، تو خاموش ہو جائے، چپ ہو جائے۔ اچھی بات کو ذہن میں آ رہی ہے وہ کہہ لے، اس سے چپ رہنا زیادہ بہتر ہے، نجات پا جائے گا۔ اللہ کے لیے ان معاملات پہ غور کریں گے، سارے غور و فکر انشاءاللہ۔ قرآن کریم میں سورہ حجرات کی آیت آپ کو سنانے لگا تھا، اللہ نے بد اخلاقیوں کا تذکرہ کیا۔ بد اخلاقیاں ہیں کیا؟ کون کون سی چیز بد اخلاقی کے زمرے میں آتی ہے؟ معروف آیت ہے، لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان لا یغتب بعضکم بعضا، پہلا اس کا ٹکڑا ہے، ایمان والو لوگوں کی برائیاں نہ بیان کیا کرو، غیبتیں نہ کیا کرو۔ معروف حدیث ہے، تھوڑا سا اشارہ ہی اور پھر اصل اپنے ٹاپک کی طرف آگے چلتے جانا۔ اللہ اکبر۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت کی تشریح بیان کی تھی نا، تو ایک صحابی نے کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جہنم کا نقشہ کھینچا تھا کہ میں نے دیکھا جو لوگ غیبت کرنے والے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ ان کے ناخن وہ تانبے کے بنا دیں گے اور ان کے ساتھ وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہوں گے اور اپنے سینوں کا گوشت خود نوچ رہے ہوں گے۔ تو صحابی نے کہا تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، غیبت ایسی تو نہیں نہ ہوتی جو کسی میں برائی ہو میں وہ بیان کروں، پھر تو غیبت نہیں نا۔ توجہ کے ساتھ، میں جھوٹی بات نہیں کہہ رہا، میں غلط بات نہیں کہہ رہا، میں نے اپنی آنکھوں سے اس بندے کو وہ کام کرتے دیکھا، میرے ساتھ اس کا معاملہ ہوا، میں نے خود اس کو یہ حرکت کرتے دیکھا، یا اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ، یا وہ اس گناہ میں ملوث ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو غیبت نہ ہوئی نا۔ میں وہ برائی بیان کروں جو بندے میں واقعی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کا اخاک بما، اور اللہ کے بندے غیبت تو نام ہی اسی چیز کا ہے، برائی موجود ہو اس کا تذکرہ کرو، یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ برائی اس میں موجود نہیں اور تم اس کا تذکرہ کر رہے ہو تو الزام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک بندے کو آپ جھوٹا کہتے ہیں، وہ جھوٹا ہے نہیں، آپ کہتے ہیں جی میرے ساتھ اس نے جھوٹ بولا، میں نے اس کا جھوٹ پکڑا اور میں اس کا جھوٹ بیان کر رہا ہوں، تو یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے نہیں، آپ اس کو جھوٹا بیان کر رہی ہے تو الزام ہے۔ الزام کی سزا قرآن کریم میں 80 کوڑے ہے۔ دوسری جگہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من قال فی مؤمن ما لیس من، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن کے حوالے سے ایسا جملہ کہا، اللہ کی قسم یہ ایک بات یہ سیکھ کے چلے جائیں گے نا تو جمعے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ بڑی توجہ کے ساتھ گھر جا کے اپنے اماں ابا کو، بیوی کو، بچوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو بٹھا کے سب کو یہ بات سنانی ہے، یہ روز کا کام ہے، روز کا کام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث مبارک، جس نے کسی مومن کے بارے میں ایسا جملہ کہا
جو اس میں تھا ہی نہیں، جو کام الزام لگا دیا، الزام تراشی نا، ایک بات کہہ دی ہے نہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو جہنمیوں کی پیپ میں رکھیں گے۔ جہنم میں تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن جہنم میں جہاں پہ جہنمیوں کی پیپ گر رہی ہوگی نا، اللہ اس بندے کو وہاں پہ رکھیں گے جو مومنوں کے بارے میں ایسے جملے کہتا جو ان میں ہے نہیں۔ بھائی، بہن، بیوی، اماں ابا، ساس، نند، دیورانی، جٹھانی، رشتہ دار، ہمسائے، پارٹنر، کاروباری ماں، اللہ کی قسم کدھر جائیں گے ہم؟ کس کس بندے کے متعلق کون کون سی بات، اور قطعاً کوئی پروف نہیں۔ ہم تو فارغ بیٹھے جا کے اوپر ٹکر وزیر اعظم اور صدر کے ساتھ مار رہے ہوتے ہیں، ہم تو ان کی برائیاں نکال، نہ ساری زندگی ان سے کبھی سلام لی، نہ ملے، نہ کوئی جانا، نہ کوئی پرکھا، نہ دیکھا، نہ بالا، جو سنا بیان کر دیا، جو سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ ایک بات ہی کافی ہے، تصدیق نہ کرے، جو بات کان میں آگے بیان کر دے۔ یہی کچھ ہم کر رہے ہیں، ہر بندے کی برائی، ہر بندے کی برائی۔ کوئی بندہ ہو اگر مضبوط، ہمیں پکڑ لے کندھے سے یا بازو سے اور کہ حضرت صاحب یہ جو بات کہی ہے نا یہ ثابت کر کے جاؤ، میں نے جانے نہیں دے، اللہ کی قسم ہماری جان نکل جائے، ہمارے پلے ہی کچھ نہ نکلے، کسی بات کا ثبوت ہی کوئی نہیں ہوتا پاس، کسی بات کی دلیل ہی کوئی نہیں ہوتی پاس، جو منہ میں آیا بک دیا، جو منہ میں آیا کہہ دیا، جو منہ میں آیا نکال دی، سوچا سمجھے نہیں کس کے متعلق کیا بات کہہ رہا ہوں، کیسے عزتوں کا بیڑا غرق کر۔ لا تلمزوا انفسکم، ایمان والو، ایمان والے ہونا تو الزام تراشیاں چھوڑ دو، بے تکی باتیں، لغو باتیں، فضول جملے، نہ حقیقت نہ سار پیر کوئی۔ یہ برے اخلاق کا حامل بندہ ہوتا ہے جس کے پاس بات کوئی نہیں ہوتی، الزامات۔ اللہ کل قیامت کے دن اس کو جہنمیوں کی پیپ میں رکھیں گے جو ایسے باتیں کہتا ہے جو کسی مومن میں ہوتے ہیں۔ اللہ تنابزوا بالالقاب، ایمان والوں لوگوں کو برے القاب سے بلانا چھوڑ دو، برے جملے کہنا چھوڑ دو، تانے دینا چھوڑ دو، یہ ساری باتیں۔ لا تنابزوا بالالقاب، کسی کے عذر کی بنیاد پہ اس کو ایسا کہنا، کسی کی کمی کی بنیاد پہ اس کو ایسا کہا، قد چھوٹا، جسم معذور، رنگ کالا، کوئی بات ایسی ہوگی، کوئی عیب پکڑ لیا، اس عیب کو بیان کرنا، یا ویسے ہی گالیوں کے زمرے میں گالیاں بکنی شروع کر دینا، برے الفاظ، بری باتیں، برے جملے کہنا۔ لا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، جو بندہ ایمان کا دعویٰ کرے اور پھر برے جملے کے اللہ کہتے ہیں یہ فسق و فجور کا کام کر رہا ہے، یہ بندہ مومن نہیں ہے، یہ مومنوں والی حرکتیں نہیں ہیں، یہ مومنوں والے کام ہیں، یہ تو فسق و فجور کے علام۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اپنی ایک اہلیہ کے ساتھ، بات کو ذرا سنگینی کو سمجھیے گا۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی بات ہوئی، ایک دوسری زوجہ کے پاس بیٹھے ہیں، میں نہیں نام لینا چاہتا، بات بس سنیں اور سمجھیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی بات کر رہے ہیں جو ٹھگنے قد تھوڑا سا چھوٹا تھا، قد تھوڑا سا چھوٹا تھا، کہا اس کی بات کر رہے ہیں جو چھوٹے قد والی۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وازواجہ امہاتہم، مومنوں کی ماں کو، اللہ کی قسم ہم درجات کو سمجھ ہی نہیں سکتے، ہم ان کے درجات کو پہنچنا دور کی بات، ہم تو ان کا احاطہ ہی نہیں کرتے۔ وہ عظیم ترین خاتون جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ، اس نے زبان سے صرف اتنا سا جملہ کہا، وہ جو ٹھگنے قد والی اس کی بات کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایسا جملہ کہا اگر اسے سمندر کے پانی میں گھول دیا جائے سارے سمندروں کا پانی گڑوا ہو جائے۔ میرے اور آپ کے جملے اگر گھولے جائیں کیا رہ جائے گا ہمارے پلے، کیا ہوگا ہمارا؟ دے گالی پہ گالی، دے بکواس، جو منہ میں آیا بک دیا، جو منہ میں آیا کہہ دیا، تماشے بنائے، مذاق بنائے، چھیڑ بنائے۔ اللہ کی قسم نہیں، یہ مومنوں کا طریق، مومن ایسے نہیں ہوتے۔ اللہ نے ایمان والوں کا نام لے کے شروع کیا اور آخر میں کہا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جن میں یہ حرکتیں ہوتی ہیں وہ ظالم ہوتے ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہوتے، وہ ظلم کی راہ پہ چل رہے ہوتے، وہ ایمان والے نہیں ہوتے۔ لوگوں کے ساتھ برے جملے، بری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصلتان لا تجمعان فی مومن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خصلتیں ایسی ہیں جو کسی بندہ مومن میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا ایمان والا اور اس میں یہ دو باتیں پائی جاتی ہوں۔ بڑی توجہ کے ساتھ اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو ایمان والا ہوگا تو ان دونوں چیزوں سے خالی ہوگا، جس میں یہ دو چیزیں ہوں گی وہ ایمان والا نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخل وسوء الخلق، بخل، کنجوسی
اور برا اخلاق یہ ایک بندے میں جمع نہیں ہو سکتا، اور تیسرا اس کے ساتھ ایمان، ناممکنہ بات ہے۔ ایک بندہ بخیل بھی ہو، کنجوس بھی ہو، برے اخلاق کا حامل بھی ہو، اور ساتھ وہ کہ میں مومن بھی ہوں، اللہ کی قسم نہیں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جس میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یبغض الفاحش البذ، جو بندہ بری باتیں، فحش باتیں، فحش جملے کا، اللہ ایسے بندے کو ناپسند کرتے ہیں، اللہ ایسے بندے سے نفرت کرتے ہیں۔ لیس المؤمن بالطعان ولا اللعن ولا الفاحش ولا البذی، مومن کبھی بھی برے جملے، فحش گفت، واضح احادیث، واضح جملے، مومن کے منہ سے کبھی فحش باتیں نہیں نکلتی۔ اللہ کی قسم اتنی گندی بات، اتنے واہیات جملے، اتنی گندی گالی، بڑے بڑے دیندار اور 5 وقت کے نمازی کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ذرا اپنے مفادات پہ ضرب لگتی نظر آتی ہے، سارا کچا چھٹا ہمارا کھول کے سامنے آ جاتا ہے، اتنی گندی گالیاں زبان سے بکنا۔ لیس المؤمن بالطعان ولا اللعن ولا الفاحش، مومن نہ تانے دینے والا ہوتا ہے، نہ فحش گو ہوتا ہے، نہ الزام۔ مومن تو ایسا ہوتے ہیں، وہ لان تان کرنے والا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بات، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا میرے صحابہ، ما فی شیء، جس چیز کے اندر فحش آ گیا، فحش گوئی آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا شانہ، وہ آ کے اس کے شان کو، شوکت کو ختم کر دیتی ہے۔ جس بات میں، جس جملے میں، جس کام میں، جس بندے میں فحش گوئی آ جاتی ہے، برائی آ جاتی ہے، زبان کا غلط استعمال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی شان اللہ باقی نہیں رہنے دے، شان گھٹ جاتی ہے۔ عزتوں کا مالک کون ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اس کی شان کو اللہ گھٹا دیتے ہیں، اس بندے کی شان باقی رہ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کی زبان میں فحش گوئی آ جائے، جس کام میں فحش، اللہ اس کی شان کو گھٹا دیتے ہیں، اس کی شان و شوکت باقی نہیں رہتی۔ یہ ایمان کا حصہ ہی نہیں ہے۔ مومن بندہ فحش کوئی کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا، ولا اللعان، لعنت دینے والا نہیں ہو سکتا۔ میں نے شاید آپ کو پہلے کبھی اس حوالے سے بات بتلائی ہو، یہ اتنا سخت ترین معاملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں نے تذکرہ کیا ہوا یہاں پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور صحیح حدیث مبارکہ، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن المؤمن کقتلہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ کسی مومن پہ لعنت بھیجتا ہے وہ اس کے قتل کے برابر گناہ کرتا ہے۔ وہ یوں ہی ہے جیسے اس نے اس بندے کو مار ہی دیا۔ اتنا برا گناہ، اتنا برا گناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لعنت بھیجی جاتی ہے، جب منہ سے نکال دی جاتی ہے نا، یہ ہے ہی بندہ لعنتی، وہ دعویٰ کریں جی لعنتی انسان ہے اور اللہ کی لعنت ہو اس پہ، جب یہ جملہ کہا جاتا ہے یہ لعنت ختم نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں یہ ایسی چیز ہے جب یہ وجود میں آ جاتی ہے یہ ختم نہیں ہوتی۔ بڑی توجہ کے ساتھ بات سمجھنے والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ منہ سے، زبان سے لعنت نکال دے، یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ ختم نہیں ہوتی۔ حدیث اس کا وجود کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کسی بندے پہ لعنت بھیجتا ہے، کسی چیز پہ لعنت بھیجتا ہے، وہ لعنت کا اگر مستحق ہو تو لعنت اس پہ پڑتی ہے، اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں، وہ چیز لعنت کی مستحق نہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لعنت آسمان کی بلندیوں کی طرف بڑھنا شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے آسمان پہ پاک فرشتے ہیں، پاک مخلوقات، دروازے آسمان کے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کو لٹا دیا جاتا ہے، وہ آسمان کی طرف بلند نہیں ہو پاتی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لعنت جس نے زبان سے نکالی، اس بندے کے منہ پہ دے ماری جاتی ہے، لعنت اس پہ آ کے پڑتی ہے۔ یہ زبان سے کئی ہوئی ختم نہیں ہوتی، یا جس کے اوپر دی جائے اگر وہ مستحق ہے تو اس پہ جائے گی، اگر وہ مستحق نہیں تو یہ واپس اس بندے پہ آ کے پڑے گی، یہ رہے گی، اس کا وجود ختم نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا گناہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معروف حدیث پہلے شاید سنائی ہو، ایک ساتھی نے ایک اونٹنی پہ لعنت بھیج دی، وہ تیز نہیں چل رہی تھی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ہم سے الگ کر دو، ہم مسلمانوں کے قافلے میں ایسی چیزیں شامل نہیں ہو سکتی جن پہ لعنتیں پڑی ہوں، اس کا وجود ختم نہیں ہوتا۔ فرمایا اس کو نکال دو۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے پاس کو بہت مال و متاع نہیں تھا، ہم کو بڑے رئیس نہیں تھے، ہم تو سواریاں آپس میں بانٹ بانٹ کے چلا کرتے تھے، اللہ کی قسم ہم نے دیکھا لعنت پڑنے کے بعد وہ اونٹنی، چونکہ اونٹوں کی ایک عادت ہوتی ہے آپ کو پتا ہے، کتار قافلے کا پہلا اونٹ لے کے چلنا شروع کرے، باقی پیچھے چلتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے دیکھا قافلہ چل رہا تھا،
بونٹنی ساتھ چل رہی تھی، کوئی اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کر رہا تھا. یہ ملعون ہو چکی ہے، اس پہ لعنت پڑ چکی ہے، اب اس کی طرف دیکھنا کوئی گوارا نہیں کر رہا. ہر شے پہ لعنت، ہر شے. یہ مومنوں کا طریقہ نہیں، یہ مومنوں کا مومن ایسے نہیں ہوتے. مومن لعن تان کرنے والے نہیں ہوتے، مومن برائی بیان کرنے والے، مومن الزام تراشی کرنے والے نہیں ہوتے، مومن گالیاں بکنے والے نہیں ہوتے. مومن کا کردار کیا؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بڑا کھلم کھلا ان باتوں کی وضاحت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمبا چیپٹر، میں نے صرف اشارے دینے عمومی طور پہ میں اب آپ کو اس کے بچنے کے حال بتلانے لگا ہوں. یہ باتیں سننے میں آتی ہیں، یہ باتیں کرنے میں بندے یہ بات کیا رہتے. میں نے بات کا آغاز نہیں کیا، اب اگلے بندے نے کیا ہے، اس کا جواب دینا. ہمارے گھروں میں جو بد اخلاقی چل رہی ہے، کیٹیگریز ہیں. خواتین میں الگ قسم کی چل رہی ہوتی ہے، مردوں میں الگ قسم کی چل رہی ہے، معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ. علماء میں الگ طریقے کی چل رہی ہوتی ہے، کاروباری تاجر حضرات میں الگ طریقے کی چل رہی ہے. بد اخلاقی کے سارے چیپٹر میں مختصر آپ کو سناتا جاؤں. خواتین گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں، اماں ابا ساس بہو کے ساتھ جھگڑا، دیورانی جٹھانی کے جھگڑے، ایک دوسری کے ساتھ پیچ اپ ہوا، اس نے پہلی کی سارے کچے چھٹے کھول کے سنا، تینوں کی پتا میں تینوں دسویں جو کچھ ہے میرے سامنے کر دے رہی تھی، میں نے دس دے رہی. ہوتا ہے نا یہ سارے بول رہے ہیں. آپ کے گھروں میں نہیں ہوتا؟ ہر گھر میں ہوتا ہے. جیسے ہی دوسری کے ساتھ پیچ اپ ہوا، پہلی کی ساری برائی، ایک کے ساتھ بیٹھی دوسری کی ساری برائی. اپنے گھر میں ہوئی، بچوں کو دے گالی پہ گالی، دے بد دعا پہ بد دعا، دے لعن تان پہ لعن تان سارا دن. گھر اماں کو پیچھے فون پہ، اللہ کی قسم پچھلے دنوں دوست سنا رہا تھا، بتلا رہا تھا، ہمارے ملک میں جو طلاق کی شرح میں اضافہ بنیادی سبب یہ نکلا، یہ موبائل فون نکلا. ذرا سی 19-20 ہوئی، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے پیچھے اماں ابا کے کان کھائے جاتے ہیں. آج ساس نے یہ کہہ دیا، آج نند نے یہ کہہ دیا، آج کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی روکنے ٹوکنے. پتر یہ جو فون پہ گفتگو کر رہی ہو 1.5-2 گھنٹے، اماں کے کان کھا رہی ہو، بہنوں کے کان کھا رہی ہو، تمہیں پتہ ہے یہ 2 گھنٹے تم نے گناہ کی زندگی میں بسر کی ہیں. یہ سارا ٹائم تمہارا گناہ لکھنے والا فرشتہ مسلسل مصروف ہے، وہاں دوسری سننے والی کا بھی اور یہاں پہ کرنے والی کا. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ برائی کسی کی بیان کر رہا ہو، کسی کی عیب جوئی کر رہا ہو، چغل خوری کر رہا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سننے والے پہ لازم ہے اٹھ کے اس کا منہ بند کرے، دفاع کرے اپنے بھائی کی عزت کا، کہ میرے سامنے اس کی برائی بیان نہ. میں نے ابھی آپ کو اپنے حضرت کا قصہ سنایا، منع کر دے کہ میرے جس نے اس طریقے سے اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کیا، کل قیامت کے دن اللہ اس کی عزت کا دفاع کریں گے. کل لوگوں کے سامنے اللہ اس کی عزتوں پہ پردہ ڈال. یہ طریقہ سننے والی بھی گناہ گار ہے، سنانے والی بھی گناہ گار. ہمارے گھروں میں دن رات چل رہا ہے، پیکج کروا کے ہم مرد خود دیتے ہیں، رابطہ خود کرواتے ہیں، روزانہ نہانے کی دل لگا رہے کوئی دین کی بات کر لیں، کوئی خیر کی بات کر لیں، کوئی اچھی بات، کوئی اپنی بات کر لیں. ضرور ہے سارے خاندان کا کچا چٹا سنا. یہ خواتین، مرد کاروباری حضرات، معروف ایک جملہ ہے، آپ کو اپنی دکان کے متعلق وہ حساب کتاب نہیں پتا ہوتے جو اپنے ساتھ والے کی دکان کا پتا ہوتا ہے. اس نے آج کیا کمایا اور کیا لے کے گیا ہے، اس کی دکان پہ آج کون کون چڑھا اور اس کا کس کس کے ساتھ متھا لگا اور اس نے کس کو. اللہ کی قسم لوگوں کو خود نہیں پتا ہوتا آج اپنی دکان پہ کتنے پیسے لینے والے آئے بیچارے بد دعائیں دیتے، گالیاں بکتے گئے، وہ نہیں نظر آ رہا، سامنے والی تھا وہ بھی آج چڑھیا سے پھر بڑا بول کے گیا، پھر نہیں پیسے دیتے. افسوس کی بات، پتہ نہیں وہ کہاں گئے وہ معاشرے. میں نے سنا، میں نے پڑھا، عرب میں کہتے ہیں ابھی بھی معمول ہے، ترکی میں نے سنا معمول ہے، وہ اپنی دکانوں کے باہر سٹول رکھ دیتے ہیں، جب تک پہلا گاہک آتا ہے وہ سٹول اٹھا دیتے ہیں، دوسرا تیسرا گاہک ہے وہ کہتے ہیں نہیں بھائی جس کی دکان کے باہر سٹول پڑا اس کا مطلب اس کے ابھی تک خریداری نہیں ہوئی، جاؤ جا کے پہلے اس کی خریداری کروا دو، میں نے تو کمائی کر لی ہے. ہم پتہ نہیں کون سے معاشرے میں جی رہے ہیں. ہماری ساری نظر، ہمارا سارا معاملہ اپنا بھول بال کے ساتھ والے کی برائیاں کرنے پہ گزر جاتا ہے. اللہ کی قسم نہیں. علماء معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ، اپنے کردار پہ کوئی نہیں جھانک رہا ہوتا، اپنی زبان دوسروں کی تقاریر سن کے. ماشاءاللہ یہ سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ، تباہی کے دانے ہم نے کھولے. ویسے جن کی سال آپس میں علماء کی ملاقات نہ ہوتی، ایک دوسرے کی تقاریر کلپ سن کے ایک دوسرے پہ تان و تنقید، بڑا دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے. حضرت صاحب ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر مسلم یہ اصلاح کرنے والے ہیں ان کا یہ کردار ہے تو عوام کا کیا حال ہوگا؟ اور لوگ پیچھے دے نعرے پہ نعرے لگا، وہ مسلکوں کو گالیاں بک رہا ہے، وہ علماء کا نام لے کے زبان درازی کر رہا ہے، وہ دے گالی پہ گالی نکال رہا ہے اور لوگ سبحان اللہ تالیاں ہاں 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 وہ کرنا. شرم سے ڈوب مرنے کی بات نہیں، اس کو دین کے لیے منبر پہ بٹھایا تھا.
یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بیان کرنے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بیان کرنے کے لیے. یہ کون سا اخلاق اور یہ کون سا کردار تھا اور یہ کون سا دین تھا جس کو سٹیج پہ مائک دے کے بٹھا دیا گیا اور وہ جلسے میں کانفرنس میں گفتگو کر رہا ہے، وہ علماء کی عزتوں کو اچھال رہا ہے. وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں اس کو گھسیٹ کے نیچے کیوں نہیں اتارتے، اس کا سمجھاتے کیوں نہیں کہ حضرت صاحب آپ کون سے اخلاق کے تھے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کو گرائے جانے سے بڑا گناہ مسلمان کی عزت کو گرانا قرار دیں. سریعام بے عزتیاں اور یہ سریعام بد اخلاقی، کوئی پوچھنے کی اللہ کے لیے یہ ساری بد اخلاق. میں طریقے آپ کو بتلانے لگا تھا. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جو طریقہ بتلایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے علم میں ہے، معروف حدیث ہے. ایک بندہ کھڑا بکواس کر رہا، کرتا جا رہا ہے، یہ سن رہے ہیں، وہ گالیاں بکنے پہ آ گیا. اب ذرا جوش آیا، غصے میں آئے، یہ کیا حرکتیں کر رہا ہے، گالیاں بکتا جا. اپنی زبان کو ابھی کھولنے لگے تو کسی نے پیچھے سے ان کا کندھا پکڑ کے نہ دبایا. جب مڑ کے دیکھا تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ابو بکر ایک بات بتلاؤں. جی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے. ابو بکر جب تک تم خاموش تھے اللہ کے فرشتے مقرر تھے، وہ اس کی ہر بات کا جواب اس کی طرف لٹا رہے تھے. میری زبان، میرا جواب، میرا جملہ بڑا تیردار ہوگا اور بڑا کاٹ دینے والا ہوگا اور مجھے بڑی ٹھنڈ پڑ جائے گی کہ میں نے بڑا کرارا جواب دیا. اللہ کی قسم وہ جواب زیادہ بہتر ہے جو اللہ کے فرشتے دے، وہ زیادہ بہتر. بولیں فرشتوں کا تو کیوں نہیں لیتے؟ فرمایا جب تک تیری زبان خاموش تھی نا، اللہ نے اپنے فرشتے مقرر کیے تھے، اس کی ہر بات کا جواب لٹا رہے تھے. جب تو نے بولنے کے لیے منہ کھولا، پھر فرشتوں نے کہا اب وہ جانے اور یہ جانے، اب ہمارا کام ختم ہے، اب یہ خود آ گیا، اب یہ خود بھگتے. فرشتے رخصت ہو جاتے. پہلا کام، پہلا سبق، گالی کا جواب گالی دینا ضروری نہیں ہوتا. یاد رکھیں ہر بات، ہر جملہ، ہر سوال وہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا. اپنا سٹیٹس بنائیں، اپنا معیار بنائیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں آپ کے ساتھ جو مرضی بندہ اٹھ کے منہ لگائے اور جیسا مرضی بندہ منہ لگائے آپ نے اس کو جواب ریٹرن لازم دینا ہے. آپ نے برے کے ساتھ برا بن کے ثابت کرنا ہے کہ تم برے، تم کو زیادہ برے نہیں، میں تم سے زیادہ بڑا برا ہوں. یہی ہوتا ہے نا. ہم بد اخلاقی پہ جب اترتے ہیں عمومی طور پہ، بڑے بڑے اچھے اخلاق کے حامل، بڑے بڑے ٹھنڈے دھیرے مزاج، ذرا سی کون سے تلخ بات کرے کیوں تلخی میں آتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا کہ اب اس نے کیا ہے تو میں اب جواب دوں. اللہ کے بندے کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اپنے آپ کو گھٹیا شو کر رہا ہے. قرآن کریم نے کہا ہے نا، میں نہیں کہہ رہا معذرت کے ساتھ، یہ گھٹیا میں نے نہیں کہا، یہ قرآن کریم کے الفاظ میں نے آپ کو بتلائے تھے. حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد نصیب. اللہ نے کہا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِین. یہ نچلے درجے کے لوگ ہوتے ہیں جو بد زبانی کر رہے ہیں. وہ تو اپنے آپ کو شو کر رہا ہے. آپ نے ضرور شو کرنا ہے کہ نہیں، تمہارے ذہن میں میرا جو لیول تھا میں اس لیول پہ نہیں ہوں، میں تو تمہاری طرح نچلے درجے کا آدمی ہوں، میں بھی گندی زبان استعمال کر سکتا. دھمکی نہیں دے رہے ہوتے، تو کی سمجھنا مینوں نہیں آندیا، میں پھر کٹنا، میں پھر کیا ضرورت پڑی. فرشتوں کا جواب زیادہ بہتر نہیں. پہلا طریقہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بد اخلاقی سے بچنے کا جو بتلایا، ایسے بندے کی بات کا جواب نہ دیں جو بد اخلاقی پہ اترا. ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ اس کی بات کا جو خاموش رہ کے سنیں. اللہ کی ذات کافی، اللہ کے فرشتے کافی اس کی بات کا جواب دیں. دوسری بات، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مجلسوں میں بیٹھنے سے منع کیا. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ میں بھی یہ تذکرہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی تذکرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں پہ کسی مسلمان بھائی کی برائی بیان ہو رہی ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی بات ہو، لوگوں کو چاہیے ایسی مجلسوں سے اٹھ جائیں، آگاہ کریں، خبردار کریں. بھائی جان آپ کی اس وقت سے جو گفتگو چل رہی ہے نا، آپ جتنی ڈسکشن کر رہے ہیں وہ ساری یا تو کسی کی برائی پہ ہے یا گندی گالیوں پہ مشتمل ہے، گندی زبان پہ. معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات نہیں سن سکتا. آپ لوگ اللہ کی قسم یہ حدیث اور قرآن کا سبق میں آپ کو سکھلا رہا ہوں. آپ لوگ اپنی بات مکمل کر لیں. جب آپ اس گندگی کے ڈھیر سے باہر نکل جائیں گے میں پھر آ کے بیٹھ جاؤں گا. ابھی جتنی دیر آپ کا ٹاپک چینج نہیں نہ ہوتا میں اتنی دیر اس میں شامل نہیں ہو سکتا. رہے گی مجلس برقرار. بولیں شرم آئے گی اگلوں کو. بندہ فون پہ آپ سے گفتگو کر رہا ہے، وہ کسی کو گالیاں بک رہا اور گالیاں دے کے بات کریں. کسی دن یہ کوشش کو کہ یار بھائی جان آپ کی مہربانی، آپ نے تو گالیاں بکنی، آپ نے بری زبان بولنی ہے، میں اپنے گناہوں میں کیوں اضافہ کروں. ابھی میں کال کٹ کر رہا ہوں. آپ کا جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے، جب آپ جی بھر کے گالیاں نکال لیں،
پھر مجھے کال کر لیجئے گا. اگلا بندہ شرمندہ نہیں ہوگا. یہ قرآن اور حدیث کی تعلیم. اگلے بندے کو سکھلائیں, سمجھے. گناہ میں خود شامل نہیں ہو جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی تباہی کا بنیادی سبب بھی بیان. گناہ کی مجلس دیکھتے تھے, ان کے سامنے گناہ ہوتا تھا, یہ خود گناہ میں ملوث نہیں ہوتے تھے, خود گناہ میں شامل نہیں ہوتے تھے. گناہ کرتے دیکھتے تھے, خاموش رہتے تھے, کہتے یار ان کی ہی کریے. دوست نے نہ, رشتہ دار نے نہ, منہ ماردہ رشتہ داری دا. اللہ کی قسم یہ قرآن کریم, لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا بئس ما کانوا یفعلون. ان کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہوتا تھا, مجلس کا حصہ بن جاتے تھے, کہتے تھے کیا کریں, ہم چھوڑا نہیں جا سکتا, کٹ آف نہیں ہوتا, بات ختم نہیں کی جا سکتی. اٹھ جاؤ مجلس سے, برا لگے گا, کیا کہیں گے بڑا دیندار ہے. اللہ کے بندے اپنے اعمال کا بیڑا. دوسرا طریقہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مجلس سے اٹھ جایا کریں. تیسرا طریقہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں, بات کوئی کر رہا ہو, گناہ پہ ملوث, عیب پہ ملوث, برائی پہ ملوث, اس کا منہ بند کروانے کی کوشش کریں اس نیت کے ساتھ آج اگر میں نے اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کیا, کل اللہ قیامت کے دن میری عزت کا دفاع کریں گے. اور اللہ کی قسم اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں. اللہ نے جس کی ساری کائنات کے سامنے جس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے, اس سے زیادہ معزز اور محترم بندہ کون ہو. منہ بند کروا دیں, خاموش کروا دیں, چپ کروا دیں. آخری بات, اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. بڑی توجہ کے ساتھ, کہ میرا آخری جملہ, ہمارا ٹائم مکمل ہو رہا ہے, میں بات ختم کرنے لگا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اللہ نے حکم دیا ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو, سچے لوگوں کے مجلس میں بیٹھا کرو. یہ بڑا قیمتی جملہ ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اپنی مجلس کا انتخاب کرو تو سچے لوگوں کو چنا کرو. اس میں پورا ایک سبق ہے, اس میں پورا ایک نتیجہ ہے. یاد رکھیں, آپ کی کمیونٹی آپ کو اچھے اخلاق کا حامل یا برے اخلاق کا حامل بناتی ہے. معصوم بچے ہوتے ہیں 3-3, 4-4, 5-5 سال کے, اگر کسی برے بچے کی مجلس میں بیٹھے گالیاں سیکھ جاتے ہیں. بولے آپ بولتے کیوں نہیں؟ ہوتا ہے ایسے. معصوم بچے, 3 سال کا بچہ ہوتا ہے, 4 سال کا بچہ ہوتا ہے, گالیاں بک رہا ہوتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ کس نے سکھائی؟ یا گھر میں اماں ابا سے سنی ہوگی, یا پھر باہر کسی بچے کے ساتھ ایسے کے ساتھ مل بیٹھا جو گالیاں بکتا ہے, سن بیٹھا, مجلس کا اثر ہو گیا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بچہ اگر کسی نیک مجلس میں بیٹھا ہو, معصوم بچے اللہ کی قسم قرآن کریم کی تلاوتیں سیکھ جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ بچے پہ اثر ہوتا تو بڑوں پہ نہیں ہوتا. کئی لوگ ایسے ہیں, بے شمار لوگ ایسے, مجلس گندی, سوسائٹی گندی, وہاں پہ گالیاں چل رہی ہیں, ان کی آپ عام زبان پہ گالی دیں گے اور ان کو آپ ٹوکیں گے, منع کریں گے کہ یار یہ کیسی گفتگو کر رہے ہو, تو آپ کو فوراً کہے گا بس وہ دوستوں میں نہ عادت ایسی ہوگی, اب احساس ہی نہیں ہوتا. تو شرم سے ڈوب مرو, مجلس چینج کرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. یہ آخری پوائنٹ دے کے جا, اپنی اور اپنے بچوں کی مجلس, اپنی سوسائٹی کا انتخاب اور اپنے بچوں کی سوسائٹی کا انتخاب خود کریں, سوچ سمجھ کے. اگر آپ برے لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں, برے اخلاق والوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, لازم آپ کا یہ نتیجہ نہیں. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہمیں کبھی سمجھ ہی نہیں آئی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجلس کی مثال بیان کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اچھا دوست ہوگا, اچھی صحبت والا ہوگا, وہ عطر فروش کی طرح ہوگا, اور کچھ نہ ملے گا, کچھ نہ, اول تو وہ تحفہ دے دے گا, نہ تحفہ دے گا, وہ ویسے ہی کہے گا یار یہ اچھی پرفیوم ہے, یہ لگا کے دے, لوگوں کو اس کی خوشبو آئے گی, نہ کچھ ہوگا, اپنی ذات کو تو نفع پہنچے گا, خوشبو سونگ کے آئے گا. یہ اچھی مجلس کی مثال ہے. اگر آپ اچھے دوستوں میں بیٹھتے ہیں, ان کی اچھی عادات آپ کو ملیں گی. خوشبو سے مراد یہ ہے لوگ آپ کی اچھی عادات سے فائدہ اٹھائیں. نہ ہوگا, کم از کم آپ تو اس سے کوئی اچھی بات سیکھ کے اٹھیں گے, اپنی ذات کو فائدہ ہے. برے دوست کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لوہار کے بٹی کی طرح, چنگاڑیاں اڑیں گی, اس کے اوپر گلیں گے, اس کے کپڑوں کو, اس کے جسم کو جلائیں, نہ ہوئی تو بدبو لے کے تو اٹھے گا. اور بری مجلسوں میں بیٹھو گے, کم از کم یا تو لوگ تمہاری بری عادات سے نقصان اٹھائیں گے, نہ اس حال پہ پہنچے خود تو گندگی کا ڈھیر بن کے اٹھے ہو. کیوں نہیں سمجھ؟ وہ 100 بندوں کا قاتل پتہ نہیں کیوں سمجھ میں نہیں ہمیں آج تک آیا, کیوں شرط رکھی گئی اپنی مجلس چینج کر. سنا ہوا نا جملہ, میں نے نہیں پورا قصہ سنانا. 100 بندوں کا قاتل توبہ کرنے کے لیے گیا تھا, تو عالم نے کہا تھا تیری توبہ کے لیے شرط ہے, لازم ہے, سوسائٹی چینج کر, اپنی بستی چینج کر. تو جہاں پہ رہ رہے نا, یہاں پہ رہ کے تو کہے گا کہ میں گناہوں سے بچوں, یہ نہیں ہونا. یہ بندے بدل,
اپنے اٹھنے بیٹھنے والے دوست بدل، اچھے لوگوں کی مجلس میں جا تو اچھا بن جائے گا۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ اخلاقیات کا آخری سبق ہے۔ اللہ کی قسم، اگر آپ معذرت کے ساتھ قرآن کے الفاظ، میں پہلے کہنے لگا تھا تھرڈ کلاس لیکن نہیں کہتا، معذرت کے ساتھ قرآن کے الفاظ کے مطابق نچلے درجے والے ذلیل لوگوں میں آپ بیٹھنا شروع کر دیں گے، جو پڑھے لکھے نہیں، جن کی زبان گالیوں سے بھری ہے، جو بیویوں کو مارنے پیٹنے والے، اماں ابا سے گستاخیاں کرنے والے، بہن بھائیوں سے نچاکیاں اور لڑائیاں کرنے والے، رشتہ داروں کو ایذا دینے، جب آپ ان کی مجلس میں بیٹھنا شروع کر دیں گے پھر آٹومیٹکلی آپ ویسے بنتے چلے جائیں، پھر آپ کی زبان پہ گالیاں، پھر آپ کے گھر میں لڑائیاں، پھر ہر وقت نچاک۔ کیوں؟ آپ کو فیڈ بیک یہ مل رہا ہے، آپ کو تربیت یہ مل رہی ہے۔ اگر آپ اچھے لوگوں میں بیٹھنا شروع ہو جائیں گے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، لازم اثر ہوگا، آپ کے گھروں میں نیکی آنا شروع ہوگی، آپ کی زندگی میں نیکی آنا شروع ہوگی۔ اللہ سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو اچھے اخلاق کا حامل بنائے، برے اخلاق سے اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے اس حوالے سے بات کی گئی، اسلام میں اخلاقیات پہ بہت زیادہ زور دیا گیا، اور اسلام میں اس بات کو انتہائی ناپسند کیا گیا کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو ایمان والا بھی کہہ رہا ہو، مومن بننے کا دعویٰ بھی کر رہا ہو، مسلمان بھی ہو، اور پھر وہ بد اخلاقی کا حامل ہو، وہ گالیاں بکتا ہو، وہ لان تان کرتا ہو، وہ عیب جوئی کرتا ہو، وہ جھوٹ بکتا ہو، الزام تراشیاں کرتا ہو۔ اسلام میں یہ بات انتہائی ناپسند سمجھی گئی۔ کوشش کریں اپنے اخلاق کو بہتر کریں، اپنے معاملات کو بہتر کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، کوشش کریں زبان سے اچھا جملہ، اچھی بات نکلتی ہے کہہ دیں، نہیں نکلتی اپنے آپ پہ کنٹرول کریں، اپنی زبان کو خاموش رکھیں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی تھی کہ لوگوں کو جہنم میں سب سے زیادہ ان کی زبان کی کھیتیاں گرائیں گی، تو ایک صحابی نے اٹھ کے کہا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عام گھروں میں، دو صحابہ میں، مجلسوں میں باتیں کرتے ہیں، کیا ان باتوں کی بھی پکڑ ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اصل پکڑ ہی نہیں باتوں کی تو ہے، جو بندہ سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے اس کے اوپر تو بڑا کنٹرول ہوتا ہے، اس کا قابو ہوتا ہے۔ جو یوں ہی منہ سے باتیں نکل رہی ہوتی ہیں، جہنم میں گرانے کا سبب یہ باتیں بنتی ہیں۔ اللہ کے لیے کوشش کریں اپنی زبانوں پہ قابو رکھیں۔ کوئی آپ کے سامنے کسی کی برائی بیان کر رہا ہو، غلط بات کر رہا ہو، گالیاں بک رہا ہو، خاموش کروانے کی کوشش کریں۔ نہیں خاموش ہوتے، ایسے مجلس کا حصہ نہ بنے، اٹھ کے چلے جائیں، فون کال کٹ کر دیں۔ آخری بات، اپنی مجلس، اپنی سوسائٹی، اس کا انتخاب اچھا کریں، اچھے لوگوں کی صحبت اپنائیں۔ برے لوگوں میں بیٹھیں گے برے بنیں گے، اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے اچھے بنیں گے۔ اللہ سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو اپنے اخلاق کو بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کی درخواست ہے، شیخ امجد سونی صاحب، ہمارے محترم سہیل صاحب، ان کے ماموں جان، ان کی اہلیہ یہ وفات پا گئی ہیں گزشتہ دنوں، ان کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ حافظ طیب صاحب، ان کی تائی جان گزشتہ دنوں وفات پا گئی ہیں، ہمارے مسجد کے ساتھی ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ کرنل بشیر صاحب اور ان کے لیے غسالہ بشیر، دونوں میاں بیوی کو کرونا ہو گیا، ان کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں مکمل شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے محترم قاری عبداللہ صاحب آج چیک اپ کروانے گئے ہوئے ہیں پنڈی اسلام آباد، ان کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ ان کو مکمل شفا کاملہ عطا فرمائے، صحت تندرستی والے معاملے فرمائے۔ میں ابھی رستے میں آ رہا تھا، میں نے جس مسجد سے حفظ کیا ہے وہاں پہ ہمارے ایک حکیم صاحب تھے، بڑے ہی پیار کرنے والے، 102 سال ان کی عمر ہے، 3-4 دن سے ان کی حالت بڑی شدید خراب، ہاسپٹل میں۔ ان کے بیٹے کا مجھے کل رات فون آیا، محترم انعام بھائی جان تھے، ان کو ڈاکٹر محمود احمد صاحب، رات تقریباً 7 بجے میری ان کے ساتھ گفتگو ہوئی، 55 سال ان کی عمر، مجھے کہنے لگے کہ ابا جی کے لیے دعا کرنا، ان کی حالت بڑی خراب، جمعے میں ان کے لیے دعا کروانا۔ میں جمعے کے لیے نکل رہا تھا تو مجھے فون آیا کہ ڈاکٹر محمود احمد صاحب کی وفات ہو گئی ہے۔ باپ یعنی زندہ اور بیٹا جو دعا کے لیے فون کر رہا تھا اس کی وفات ہو گئی ہے۔ بڑے ہی دین والے آدمی، بڑے ہی دین کے لیے کوشش، مسجد علی بھائی جان وغیرہ بھی جانتے ہیں سارے، جامع مسجد علی جو ہمارے علاقے میں بنی،
بڑی مشکلوں سے بنی اور بڑے جھگڑوں سے، اور واحد کردار انہیں کا تھا. بڑی محنت اور کوشش انہوں نے کی. ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے قبر کو جنت کا باغ بنائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے والد محترم کو اللہ آسانی والا رحمت والا معاملہ عطا فرمائے، اور بھی جتنے بیمار اللہ سب بیماروں کو شفا کاملہ اللہ عطا فرمائے. ہمارے حالات پہ اللہ رحم فرمائے، آسانیوں والے رحمتوں والے برکتوں والے معاملے فرمائے. جو رشتوں کی وجہ سے پریشان اللہ ان کے رشتوں کے لیے بہترین بندوبست فرمائے. مقروضوں کے قرض اتارنے کے اللہ بہترین صورت پیدا فرمائے. جو رزق کی کمی کا شکار ہے اللہ اپنی جناب سے فراخ حلال آسان روزی عطا فرمائے. ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کے فتنے، ہر قسم کی آزمائش سے اللہ ہمارے ملک و ملت کو محفوظ فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جبار کریم مالک بر رحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.